اگر مجھے یہ چوائس ہو کہ لال حویلی یا زندگی تو میں لال حویلی کو چوائس کروں. پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے. جہلم کے خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھن راج سہگل سیالکوٹ میں شادی کی تقریب میں بدھا بائی کو دل دے بیٹھے. محبت کی اس کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی. دھن راج سہگل کو بدھا کے گھنگروں کی جھنکار اتنی بھائی کہ وہ اسے راول پنڈی لے آئے. بوہڑ بازار میں اس کے لیے ایک پرشکو حویلی بنوائی جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی. سہگل حویلی کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دھن راج نے یہاں اپنے لیے مندر اور بدھا کے لیے مسجد بھی بنوائی تھی. لیکن آج مسجد، مندر اور حویلی کے درمیان بہت سے گھر حائل ہیں. تبلے کی تھاپ دل کی دھڑکنوں میں ڈھلی تو بدھا نے گھنگروں کی جگہ پازیب پہن لی. کہنے والے کہتے ہیں حویلی میں آنے کے بعد وہ صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی. تقسیم ہند کے وقت دھن راج سہگل نے حویلی بدھا بائی کو سونپی اور خاندان کے ساتھ ہندوستان چلا گیا. ادھر عدالت نے سہگل حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا اور بدھا کے حصے میں صرف 2 کمرے آئے جہاں آج بھی قفل پڑے ہیں. تو جو میں نے اپنے بیڈ پہ لگایا ہوا ہے اس میں بدھو کا وہ قول ہے جو اس نے عدالت میں بیان دیا کہ وی ہیو شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دی ریلیجن. اگر بدھو یہ کہتی کہ میں ہندو ہو گئی تھی یا یہ کہتی کہ لالا جی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے تو اس شہر کی ساری پراپرٹی اس کی ہوتی. تو 2 دفعہ عدالت ریجرن ہوئی لیکن اس نے اپنا بیان نہیں بدلا. اس نے کہا نہیں، ہم اپنے اپنے مذہب پہ قائم تھے. 20ویں حصے میں سے یہ حصہ اس کو دے دیا گیا اور جج نے اس پہ رحم کھایا کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور تم بڑے دھکے کھاؤ گی اس ملک میں. باقی وہی ہوا جو جج نے پیشن گوئی کی. محبت اور حویلی کی تقسیم نے بدھا کو کرچی کرچی کر دیا تھا. پریشانیوں نے اس کے گھر کا رستہ کیا دیکھا، یہاں ڈیرے ہی ڈال لیے. ایک روز بدھا بائی کو لکھپتی سمجھنے والے چور چوری کی گھر سے آئے لیکن کچھ نہ ملنے اور مزاحمت پر اس کے بھائی کو مار گئے. کا ایک ہی بھائی تھا، وہ مرڈر ہو گیا. لوگوں نے سمجھا کہ اس کے پاس بہت دولت ہے، نکلا کچھ بھی نہیں بیچاری کے پاس. سو دین شی لیفٹ. بدھا بائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور پھر کبھی نہ لوٹی. نہ کوئی جانتا ہے اور نہ ہی کسی نے جاننا چاہا وہ کہاں گئی اور کیوں گئی. بدھا بائی کے سہگل حویلی سے اچانک غائب ہونے پر عجیب و غریب کہانیاں منظر عام پر آنے لگی. کسی کو بدھا کے گھنگروں کی جھنکار سنائی دیتی تو کوئی اسے آسیب زدہ کہنے لگا. پھر یہ جنوں کی حویلی ہو گئی. پھر اس پہ کوئی اس کو خریدتا نہیں تھا، جو خریدتا تھا وہ مر جاتا تھا. اور یہاں بہت سارے لوگ 12-13 لوگ اس طرح مر گئے. تو کوڑیوں کے بھاؤ یہ میں نے یہ پہلے والا پورشن لیا. لیکن ہمارے سودے میں کرتے کرتے وہ بندہ بھی مر گیا. سو کافی عرصے کے بعد یہ ہمارے نام ہوئی. اور یہ پورشن، اس میں 19 پورشن ہے. 20 ایک ہمارے پاس ہے، 19 لوگوں کے پاس ہیں، لیکن ہم نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. کافی عرصہ خالی پڑی رہنے والی آسیب زدہ حویلی کو شیخ رشید احمد نے 5 لاکھ روپے میں خریدا اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا. اس کی بالکنی نے بھی بہت شہرت پائی. اس بالکنی نے کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دی. نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسی ممتاز شخصیات نے اس بالکنی میں کھڑے ہو کر عوامی اجتماعات سے خطاب کیے. شیخ رشید احمد نے حویلی کی تزئین و آرائش میں خاص دلچسپی لی. اسے اپنی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا اور اسے ایک نیا رنگ اور نام دیا، لال حویلی. اوپر والے کمرے میں اس نے 12 دری بنائی ہوئی تھی. 3 دروازے چاروں طرف تھے. کافی عرصے تک میں اسی 12 دری میں سوتا تھا. میری خواہش تھی کہ اس کا اولڈ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ختم نہ ہو. پھر حالات ایسے بنے کہ اس کو میں نے چینج کیا، لیکن میں بدھو کے بیڈ روم کو اور بدھو کے ڈانس گھر کو چینج نہیں کرنا چاہتا تھا. شیخ رشید کی سکونت نے حویلی کی رونقیں لوٹائیں. ایک روز ایک اعلیٰ افسر نے حویلی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ اس کی ماں بدھا کی حویلی ہے. اس نے کہا کہ بدھو میری والدہ تھی. سو اتنی بات اس نے کہی، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے جو گانے بجانے والے ہیں جس سے ان کی رشتہ داریاں تھیں ان سے کنفرم کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے سنا ضرور تھا لیکن یہ راز بدھو جو ہے وہ اپنے سینے میں لے کر چلی گئی. بدھا بائی کو یہاں سے گئے مدت بیت چکی، لیکن حویلی سے جڑی ماضی کی پراسرار کہانیاں آج بھی نئے رنگ لیے موجود ہیں. سر کاظمی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی. بدھا بائی کے لیے بنوائی گئی سہگل حویلی کئی برس گمنامی میں رہنے کے بعد لال حویلی کے نام سے مشہور ہوئی. یوں جہاں پیار بکتا اور خواب خریدے جاتے تھے، اب سیاست کی گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں.